شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 185 آخری قسط اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ اس عظیم الشان سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل میں بطور ایڈمن آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے اس چینل پر 6000 سے زائد سبسکرائبر موجود ہیں۔ آپ کے کمنٹس اور لائک نہ کرنے کی وجہ سے یوٹیوب کی پالیسی کے تحت ہماری ریچ یعنی پہنچ کم کر دی گئی ہے، جس کے باعث ہمارے چینل کے ویوز بالکل ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ لہٰذا آج کی آخری قسط دیکھنے والے تمام ویورز سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے کہ ویڈیو کے آخر میں ایک کمنٹس ضرور کیجئے گا تاکہ ہمارا چینل برقرار رہے۔ آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں اگلے واقعے کی جانب۔ اے امیر المومنین، اے ابن خطاب، آپ نے میرے ساتھ بے انصافی کی ہے۔ کہاں سے آئی یہ دولت کہ تو اسے ناجائز اسراف میں پھینکتا پھرتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، ابو سلیمان، کیا تو رومیوں اور فارسیوں جیسا بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم تو میرے لیے قابل احترام ہے، تو مجھے عزیز ہے، تجھے مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ خدا کی قسم میں کسی سالار، کسی امیر اور کسی حاکم کو بادشاہوں جیسا بننے نہیں دوں گا کہ جس نے مدح سرائی کی اس کی جھولی انعام سے بھر دی۔ ناظرین، خالد 1-2 دن مدینہ میں رہ کر قنسرین چلے گئے۔ وہ مدینہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ اللہ کی تلوار نیام میں بند ہو گئی۔ ناظرین، اس واقعے کے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ تاریخ دانوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ بعض نادانوں اور بے عقلوں نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے خلاف لکھا ہے۔ ناظرین، حقیقت کچھ اور تھی۔ اگر ہم آج کے دور میں اور آج کے حکمرانوں کو سامنے رکھ کر سوچیں تو حضرت عمر کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگتا، اور اگر ہم اس دور کو تصور میں لائیں اور گہرائی میں جائیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضرت عمر کا فیصلہ صحیح تھا۔ ناظرین، غور کیجئے، حضرت عمر نے کہا تھا کہ تم بادشاہ بننا چاہتے ہو۔ بادشاہوں کے انداز یہی ہوتے ہیں کہ جس نے تعریف میں 2 کلمے کہہ دیے تو اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ غور کیجئے، عمر بن الخطاب کی نظر آنے والے وقت کے پردے چاک کر کے کتنی دور چلی گئی تھی۔ ناظرین، خلفائے راشدین کے بعد آنے والے خلفاء نے انعام و اکرام کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ عباسی خلفاء تو روایتی بادشاہ بن گئے۔ ناظرین، اندلس کے آخری دور کو دیکھیے، دربار لگا ہوا ہے، شاعر اور ادیب منظوم اور نثری قصیدے پڑھ رہے ہیں اور انعامات سے جھولیاں بھر رہے ہیں۔ خوشامد ایک فن اور ایک پیشہ بن گیا ہے، اور ان انعام خوروں، مدح سراؤں اور خوشامدیوں نے سلطنت اندلس کو سقوط غرناطہ تک پہنچایا۔ اس کے بعد سلطنت اسلامیہ بادشاہیوں میں بٹ گئی۔ ناظرین، ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے انعام مشہور ہوئے اور اس سلطنت کو زوال آیا۔ اب وطن عزیز میں دیکھ لیں، انعام و اکرام کا وہی مذموم سلسلہ چل رہا ہے جسے اسلام نے ناجائز اسراف قرار دیا تھا۔ ناظرین، سیف اللہ حضرت خالد بن ولید نے تو اپنی جیب سے انعام دیا اور معذوری کی سزا پائی تھی، لیکن ہمارے حکمران سرکاری خزانے سے انعام دیتے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ غیر ممالک سے لیے ہوئے قرضوں کی رقم ہے جس پر ہم سود ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ انعام و اکرام کا سلسلہ چل نکلا تو اس کا نتیجہ زوال کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ حضرت عمر نے اس لیے بھی خالد کے لیے رعایت نہیں کی تھی کہ عدل و انصاف اور سزا میں چھوٹے بڑے کا فرق نہ رہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ انہوں نے خالد کو معاف کر دیا تو یہ دستور بن جائے گا کہ سالار، امیر، حاکم اور حیثیت والے افراد کو سزا مل ہی نہیں سکتی۔ ناظرین، اس طرح عدل و انصاف ختم ہو جائے گا اور اسلامی معاشرہ چھوٹے اور بڑے میں بٹ جائے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر احکام منوانے میں اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو 100 کوڑوں کی سزا دی تھی۔ ناظرین، 80 کوڑے مارے گئے تو ان کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت عمر کو اطلاع دی گئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ 100 کوڑے پورے کرو، باقی 20 کوڑے اس کی لاش پر مارو۔ ناظرین، مدینہ سے خالد
کنسرین گئے، وہاں سے ہمس چلے گئے اور ان کی عمر کے باقی 4 سال وہیں گزرے۔ ایک وقت آیا کہ خالد تنگ دست اہل قریش کا شہزادہ، میدان جنگ کا بادشاہ، دل کا سخی اور فیاض، ہزاروں درہم حقداروں میں تقسیم کر دینے والا انسان مفلسی کے چنگل میں آ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد امیر المومنین حضرت عمر نے کچھ مسلمانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا جو 3000 درہم سالانہ تھا۔ ناظرین، یہ خالد کو بھی ملنے لگا، جس سے وہ ہمس میں اپنے کنبے کے ساتھ زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ خالد اب وہ خالد نہیں رہے تھے جن کی اس للکار انا فارس الدودید، انا خالد بن الولید سے دشمن پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ناظرین، وہ گوشہ نشین ہو گئے، ان کی زندہ دلی، خوش ذوقی اور شوخی ختم ہو گئی، وہ چپ اور اداس رہنے لگے۔ ناظرین، جنوری یا فروری سن 639 سن عیسوی بمطابق 18 سن ہجری میں انہیں ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ ناظرین، فلسطین کے ایک قصبے امواس میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی جو دیکھتے ہی دیکھتے تمام فلسطین اور شام میں پھیل گئی۔ ناظرین، لوگ بڑی تیزی سے موت کا شکار ہونے لگے۔ یہاں ابو عبیدہ کے کردار کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر نے ابو عبیدہ کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ آ جائیں، کچھ ضروری مشورہ کرنا ہے۔ ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میرے جن ساتھیوں نے میدان جنگ میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تھا، انہیں میں طاعون کے ڈر سے چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کے ساتھ رہے اور عالم اسلام کے ایک اور عظیم الشان سپہ سالار اور امیر الامت طاعون کی وبا میں شہید ہو گئے۔ ناظرین، خالد کے تمام ساتھی سالار جن کے ساتھ انہوں نے بڑی خوفناک جنگیں لڑی تھی، طاعون سے انتقال کر گئے۔ ناظرین، ان میں سپہ سالار اعظم ابو عبیدہ، سپہ سالار شرجیل بن حسنہ، سپہ سالار زرار بن الازور، سپہ سالار یزید بن ابی سفیان بھی شامل تھے۔ ناظرین، خالد کے اپنے بہت سے بیٹے طاعون کا شکار ہو گئے۔ ایک باپ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ ناظرین، طاعون کی اس وبا میں 25,000 مسلمان اللہ کو پیارے خالد پہلے بھی چپ ہی رہتے تھے، مگر اب تو جیسے ان کی قوت گویائی ختم ہی ہو گئی ہو۔ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ابو عبیدہ کے انتقال کے بعد سپہ سالاری عمرو بن العاص کو ملی۔ خالد جب مسلمانوں کی نئی فتح کی خبر سنتے تھے تو ان کے چہرے پر رونق آ جاتی تھی، مگر کچھ دیر بعد وہ پھر سے بجھ کے رہ جاتے۔ غالباً انہیں یہ خیال آ جاتا تھا کہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں تھے۔ ناظرین، سن 642 سن عیسوی بمطابق 21 سن ہجری میں خالد کو ایسی بیماری نے آ لیا جو انہیں بڑی تیزی سے کھانے لگی۔ یہ صدموں کا اثر تھا، ان کا جسم گھلتا چلا گیا۔ ایک روز ایک دوست انہیں دیکھنے آیا۔ غور سے دیکھ خالد نے اپنی ایک ٹانگ ننگی کر کے اپنے دوست کو دکھائی اور پوچھا، کیا میری ٹانگ پر کوئی جگہ تجھے نظر آتی ہے جہاں تیر، تلوار یا برچی کا زخم نہ ہو؟ ناظرین، دوست کو ایسی کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم نہ تھا۔ خالد نے دوسری ٹانگ ننگی کر کے دوست کو دکھائی اور یہی سوال پوچھا۔ ناظرین، پھر دونوں بازو باری باری ننگے کیے اور یہی سوال پوچھا، پھر سینہ اور پیٹھ دکھائی۔ دوست کو ایک بالش سے زیادہ کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم کا نشان نہ ہو۔ کیا تو نہیں جانتا میں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ خالد نے بڑی نحیف آواز میں کہا۔ پھر میں شہید کیوں نہ ہوا؟ میں لڑتے ہوئے کیوں نہ مرا؟ تو میدان جنگ میں نہیں مر سکتا تھا ابو سلیمان؟ دوست نے کہا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا تھا۔ ناظرین، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ تو میدان جنگ میں نہیں مارا جائے گا۔ اگر تو مارا جاتا تو سب کہتے تھے کہ کافر نے اسلام کی تلوار توڑ دی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید اسلام کی شمشیر بے نیام تھے۔ انتقال کے وقت خالد کے پاس ان کا ایک ملازم حمام تھا۔ ناظرین، نزا کے عالم میں خالد نے کہا، میں ایک اونٹ
اونٹ کی طرح مر رہا ہوں، بستر پر مرنا میرے لیے شرمناک ہے۔ اور خالد اس اللہ کے حضور پہنچ گئے جس کی وہ شمشیر تھے۔ ناظرین، خالد بن ولید سیف اللہ دنیا سے اٹھ گئے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، خالد کی عمر 58 سال تھی۔ ان کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو بنی مخزوم کی عورتوں میں کوہرام مچ گیا۔ مدینہ کی دوسری عورتیں بھی باہر آ گئیں اور مدینہ کی فضا سوگوار ہو گئی۔ عورتوں کی آہو بکا سے مدینہ کی فضائیں گونج اٹھی۔ امیر المومنین حضرت عمر نے خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہی یہ حکم جاری کیا تھا کہ کسی کی وفات پر گریہ زاری نہیں کی جائے گی۔ اس حکم پر سختی سے عمل ہوتا رہا تھا، مگر خالد کی وفات پر عورتیں گھروں سے باہر آ کر بین کر رہی تھیں۔ حضرت عمر نے اپنے گھر میں بیٹھے یہ آوازیں سنی تو وہ غصے سے اٹھے اور دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا درہ لے کر تیزی سے باہر کو چلے، لیکن دروازے میں رک گئے۔ کچھ دیر سوچ کر واپس آ گئے اور درہ وہیں لٹکا دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ بنی مخزوم کی عورتوں کو رونے کی اجازت ہے۔ حضرت عمر نے اعلان کیا، انہیں ابو سلیمان پر رونے دو، ان کا رونا دکھاوے کا نہیں، رونے والے ابو سلیمان جیسوں پر ہی رویا کرتے ہیں۔ ناظرین، حمص میں بڑا ایک حسین باغ ہے، پھولوں کی کیاریاں ہیں، درمیان میں راستے ہیں، درخت ہیں۔ اس باغ میں ایک مسجد ہے جو مسجد خالد بن ولید کے نام سے مشہور ہے، بہت دلکش مسجد ہے، اور اس مسجد کے ایک کونے میں خالد کی قبر مبارک ہے۔ ناظرین، حضرت خالد کی داستان شجاعت جاننے والوں کو جیسے اب بھی اس مسجد میں جا کر للکار سنائی دیتی ہے، انا فارس الددید، انا خالد بن الولید۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری ویڈیوز کو لائک کیا اور کمنٹس کیے۔ آپ سب کے تعاون سے عنقریب ایک نیا سلسلہ بنام فتوحات فاروق اعظم پیش کیا جائے گا۔